نبی پاک نے تو بتا دیا ہماری وراثت دنیا میں جائیدادوں میں باغوں میں اور پیسوں میں ہوتی ہی نہیں. نبی کہتا میری وراثت ہی کوئی نہیں, تو رولا پائی کروتا ہے. سمجھو اس مسئلے کو یار, لوگوں نے تماشا بنا دیا. لیکن حضرت ابوبکر کے پاس گئی, انہوں نے دیا ہی نہیں, تو میں کہا پہلا خلیفہ تھے علی ہے, بکون تیرے. تو حضرت ابوبکر کے پاس گئی کیوں تھی؟ یہ تو میں نہیں پتا. میں کہا پتا ہوتا تو سنی نہ ہوتا. حضرت ابوبکر کے پاس جانا پہلی تو اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے خلیفہ منیا تھے نہیں آنا. کچھ خدا کا خوف کرو یار, کیوں امت میں تفرقے ڈال رہے ہو؟ نہ ایسا نہ کرو, تفرقے نہ ڈالو. یہ مسئلہ ایسے ہے ہی نہیں جیسے لوگوں نے ڈرامہ کھڑا کر دیا صرف صحابہ کرام پر زبان کھولنے کے لیے. نہیں, مسلمان بنو گے مسلمان, زبان نہیں کھولنی صحابہ اور اہل بیت کے خلاف. لوگ کا ڈرامے بڑھائے نے, نہ نماز پوری, نہ کلمہ پورا, نہ وضو پورا, نہ تراویحاں پوری, نہ جمعہ پورا, نہ قرآن پورا. کیا مطلب صحابہ ان کے خلاف. بس کر دو یار, سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ دنیا تو برباد ہو ہی گئی ہے, قبر و حشر بھی برباد ہو جائے گا. دو سوال ہیں اس وقت جو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں کہ بی بی دربار میں کیوں گئی تھی. ٹھیک ہے, میں زاویہ دینے لگا ہوں. کہا جاتا ہے کہ بی بی اپنا حق لینے گئی تھی. تو کیا کہہ کے بی بی کا حق نہیں دیا گیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی, وہ امت کا ہوتا ہے اور وہ صدقہ ہے اور اس میں امت کا حق ہے. صاحب بحث ہو رہی ہے وراثت میں. شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وراثت بیٹی کا حق تھا, اسے ملنی چاہیے. غیر شیعہ ثابت کر رہا ہے روایتوں سے, وہ حدیثوں سے, وہ حدیثیں نکال رہا ہے, اور ایک جگہ پہ وہ سٹینڈ کر رہا ہے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. یعنی کہ ادھر سے بھی دلائل وراثت دیے جا رہے ہیں, ادھر سے بھی دلائل وراثت کی نفی میں دیے جا رہے ہیں. لیکن میں تیسرا دروازہ کھولنے لگا ہوں. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں, میں ایک مثال دوں گا, میں ایگزامپل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کروں گا تاکہ بات آپ کے ذہنوں میں. میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میری اولاد میں وراثت میں جائے گی. سب کی ایسے ہی جاتی ہے, آپ کی بھی ایسے ہی جاتی ہے. لیکن اگر میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو لکھ دوں تو اب وراثت نہیں رہے گی, اس کی ملکیت ہو جائے گی. جھگڑا جناب وراثت میں کس بات کا ہو رہا ہے؟ نبی تو اپنی زندگی میں زہرا کو لکھ کے دے گئے تھے, حاکم نے وراثت میں قبضہ نہیں کیا تھا, زہرا کی ملکیت میں قبضہ. جناب وراثت کی تو بحث ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول تو زندگی میں بی بی کو لکھ کے دے گئے. بی بی جو تحریر دربار میں لے گئی تھی وہ وراثت کے کاغذ نہیں تھے, ملکیت کے کاغذ. اتنا ہم اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں کہ اگر ہمیں عدالت میں بلا کے یہ کہا جائے کہ صاحب مذہب کی کتاب نہیں کھولنی, مذہب کی کوئی کتاب نہ کھولے, کسی فرقے کی نہ کھولے, قانون سے ثابت کرو. پاکستان کا میجر ایکٹ اپنے سامنے رکھے, 114 وہ قانونی غلطیاں نکالی ہیں جو سیدہ کے مقدمے میں حکومت کی طرف سے ہوئی ہیں. ہم مذہب کی کتاب نہیں کھولیں گے, ہم سامنے رکھ دیں. ہم تمہارا پاکستان کا قانون تمہارے سامنے رکھ دیں. تمہیں قانون پاکستان کے تحت بھی ماننا پڑے گا کہ زہرا حق پہ تھی. آج بھی پاکستان کے قانون میں یہ بات شامل ہے کہ ایک گھر میری ملکیت ہے, میں اس میں رہ رہا ہوں, ایک عرصے سے میں رہ رہا ہوں. ایک شخص نے میرے ملکیت میرے مکان پہ قبضہ کر لیا, وہ قابض ہو گیا, میں بھی عدالت میں چلا گیا, وہ بھی عدالت میں چلا گیا. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے گواہ مالک نہیں دے گا, قابض دے گا. گواہ قابض لے گیا, اس کی تو ملکیت تھی, وہ تو بیٹھا ہوا تھا. قبضہ آپ نے کیا, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کی ہے؟ آپ کے پاس کون سی گواہ ہے کہ یہ آپ کی؟ فتح تھا زہرا کی ملکیت میں, قبضہ کیا تھا حکومت نے, گواہ حاکم نے دینے تھے, زہرا نے نہیں دینے تھے. دوسری قانونی غلطی صاحب یہ ہے, میں 2-3 غلطیاں پڑھ کے پھر اس کے بعد میں موضوع کو متصل کر رہا ہوں. دوسری قانونی غلطی ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف کیس کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی اپلیکیشن دیں اور اسے سنے بھی پرائم منسٹر. اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ کورٹ نے کرنا. اور ایسی ججمنٹس ہمارے سامنے ہیں, بہت دور بھی نہیں جانا پڑے, پچھلے سال کی ججمنٹ سے نکال لیں گے. ابھی تھوڑا سا پہلے تو ہوا ہے کہ عدالت نے یہ کہہ کے حاکم سے حکومت واپس لے لی کہ آپ کے پاس آپ کی پراپرٹی کے کاغذ نہیں ہے. لیکن وہ کیا کہہ کے حکومت, پچھلی حکومت کیوں ختم ہوئی تھی؟ اور اگر یہ آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے لندن میں, ملکیت لے کے آؤ, وہ ملکیت ثابت نہیں کر سکے, انہوں نے تخت سے اتار دی. اس کا مطلب جس جاگیر کے حاکم کے پاس کاغذ پورے نہ ہو اسے حکومت سے نکال دیا جائے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں حکومت دینی ہے دے, صرف فتح کے کاغذ دکھاؤ.
तीसरी कानूनी गलती, ये फैसला जाना था काजी के पास, सुनना काजी ने था। अदालतों में जाने वाले लोग बैठे तशरीफ मेरी तायद फरमाएंगे। तीसरी कानूनी गलती कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ जाते हैं, हुकूमत जाती है कि ये हुकूमत की प्रॉपर्टी थी, कुछ सिविल लोग जो हैं इन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया, तो अदालत के फैसला करने, अदालत पहले फैसला करेगी फिर हुकूमत को कब्जा देगी। यानी फैसला पहले होता है, कब्जा बाद में। यहां पाकिस्तान के कानून के मुताबिक फिर गलती हो गई, कब्जा पहले किया गया, फैसला बाद में किया, और जिस दिन केस दायर हुआ उसी दिन फैसला हो गया। ये तरीके इंसानियत का, अपनी नोयत का पहला केस है। 1400 साल हो गए हैं ज़हरा की हक की फाइल तरीके रिकॉर्ड रूम में पड़ी है। हर हुकूमत आती है, गुजर जाती है, और कोई उस फाइल को खोलने को तैयार। हम भी इस लम्हे में हम भी गफलत का शिकार, हमने भी लोगों को नहीं बताया। क्यों नहीं जी, इसमें कुछ ऐसे, मुझे ये बात कहते हुए शर्म आ रही है कि जिन बंदों ने अपनी इज्जत ही ज़हरा का माल खा खा के बनाई है, आज वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ऐसी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले अल्लाह से कहे कि तू शैतान पे लाना छोड़। खुदा से कहे कुरान में इब्राहिम की बात कर, नमरूद की न कर। हर दौर में सच्चे की बात के साथ झूठे का तज़किरा इसलिए जरूरी है ताकि सच्चे की सच्चाइयों में इजाफा